الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ معزز سامعین، آج میں یہودیوں اور مسلمانوں کا اختلاف بیان کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہمارا اختلاف کفر اور مسلمان ہونے کا ہے، اس کے ساتھ ہمارا اختلاف عقیدہ کے ساتھ ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ کبھی یہودی مل جائے تو سب سے پہلے وہ یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں مانتے، تو اس کے بدلے میں آپ جو دلائل پڑھیں گے وہ دلائل آج ہم پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی یہ چینل سپورٹ کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو یہودیوں کا پہلا مسئلہ ہے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف، اور یہ بنیادی اختلاف ہے۔ یہودیوں کا موقف یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہے۔ اور مسلمانوں کا موقف یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک۔ اس پر ہم آیت پیش کریں گے۔ اگر آپ کے ساتھ یہودی مل جائے تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے تو ان لوگوں کو عقلی اور نقلی دلائل پیش کریں گے۔ نقلی دلیل یہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ میں نے یہاں پر مختصر سا ترجمہ کیا، بعض الفاظ کا میں نے ترجمہ کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے، اگر اللہ ہدایت کو صرف ایک قوم تک محدود رکھتا تو بعد میں عالمی پیغام کی ضرورت نہ ہوتی۔ دنیا کے بدلتے حالات میں عالمی شریعت کا آنا عقل کے عین مطابق ہے۔ نمبر 2، کتاب الہیہ اور تحریف کا اختلاف۔ یہودی موجودہ تورات کو لفظاً حرفاً اللہ کی اصل کتاب مانتے، اور مسلمان تورات اصل میں نازل ہوئی مگر بعد میں تحریف ہوئی، یہ مسلمان کہتا ہے۔ اس پر نقلی دلیل پیش کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔
عقلی دلیل یہ ہے مختلف نسخوں میں تضاد تحریف کی علامت ہے۔ اگر کتاب محفوظ ہوتی تو ایک ہی متن ہوتا جیسے قرآن ہے۔ تیسرا اختلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے۔ مسلمان کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہے یہودی۔ اس پر ہم نقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اب ہم عقلی دلیل پیش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رد کرنا تضاد ہے۔ معجزات کسی جھوٹے کے ساتھ مسلسل نہیں ہوتے۔ نمبر 4 منتخب قوم کا تصور۔ یہودی عقیدہ بنی اسرائیل اللہ کے خاص اور نجات یافتہ قوم ہے۔ اسلامی تعلیم فضیلت نسب سے نہیں تقوی سے ہے۔ ہم کہتے ہیں فضیلت نسب سے نہیں تقوی سے ہے۔ نقلی دلیل ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عقلی دلیل پیش کریں گے اگر صرف نسب کافی ہوتا تو عمل اخلاق اور عدل کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ عدل کا تقاضا ہے کہ معیار کردار ہو نہ کہ نسب۔ نمبر 5 شریعت اور نجات کا اختلاف۔ یہودی کہتے ہیں شریعت موسوی ہے، آخری نجات کا راستہ ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ہر نبی کے زمانے میں اس کی شریعت لازم تھی، مگر اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے۔ اس پر نقلی دلیل پیش کریں گے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ عقلی دلیل نئی وحی کے بعد پرانی شریعت پر اصرار عقل کے خلاف ہے۔ جیسے نیا قانون آ جائے تو پرانا نافذ نہیں رہتا۔ تو یہ چند اختلافات ہم نے بیان کی، یہ یاد کر لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم۔